عزیزان محترم، جناب صغرا کے حوالے سے ایک کلام کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، تصور میں جھلاتی ہے تیرا جھولا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، تصور میں جھلاتی ہے تیرا جھولا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، اور میری آغوش سے جانا کہاں منظور تھا تجھ کو، بہن کے دل کو تڑپانا کہاں منظور تھا تجھ کو، اور دلاسے دے کے تجھ کو لے گئے بابا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، اور میں اکثر سوچ کے روتی ہوں تنہا گھر کے آنگن میں، نہ پہنایا کوئی تعویذ بھی ننھی سی گردن میں، نہ جاتے وقت دے پائی تیرا صدقہ علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، اور نہ قوت جاگنے کی ہے نہ تنہائی میں سونے کی، صدا سنتی ہوں میں جب بھی کسی بچے کے رونے کی، اور نظر میں گھوم جاتا ہے تیرا چہرہ علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، اور رہے گا عمر بھر شکوہ بہن کو اپنی قسمت سے، یہ کہہ کے سو
رہتی ہوں حسرت سے، نہ دیکھا ہائے تیرا گھٹنیوں چل نا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، اور خیال آتا ہے تو ایک آگ سی دل میں دہکتی ہے، میری آغوش میں ابھی تیری خوشبو مہکتی ہے، اور نظر آتا ہے آنگن میں تیرا چہرہ علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، اور گزر جاتا ہے دن بیمار کا بس ان خیالوں میں، کروں گی پیار سے شانہ تیرے گھنگرالے بالوں میں، اور پلٹ کر خیریت سے تو وطن آنا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، اور میرا اصغر تو ہوگا کم سے کم اب 6 مہینے کا، کریں گے کب مسافر اب نہ جانے رخ مدینے کا، سحر سے شام تک تکتی ہوں دروازہ علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر، اور نظر پردیس میں ننھی سی جان کو لگ گئی کس کی، وطن میں اس مریض غم کو اختر کیا خبر اس کی، اور گلے پر تیر کھا کر کس طرح تڑپا علی اصغر، وطن میں یاد کر کر کے بہن صغرا علی اصغر۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ محترم ناظرین، عاشقان حیدر کرار، ماتم دران امام مظلوم کربلا، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے۔ حسین یا حسین کی صداؤں سے دنیا گونج رہی ہے۔ آج کی ہماری یہ مجلس شفا ریکارڈنگ اسٹوڈیو امریکہ کے ذریعے ساری دنیا میں نشر کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، قرآن کا مزاج ہے، قرآن کی ہر آیت توجہ کی طالب ہے۔ نہیں، میں غلط کہہ گیا، قرآن کا ہر لفظ توجہ کا طالب ہے، قرآن کا ہر زبر توجہ کا طالب ہے، قرآن کا ہر زیر توجہ کا طالب ہے، قرآن کا ہر پیش توجہ کا طالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کچھ نہیں، محمد کے گھرانے کی کہانی ہے۔ اب کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو چھوڑ دو یا علی کو چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں نہ ہم علی کو چھوڑیں گے نہ ہم قرآن کو چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرما کے گئے القرآن مال علی والعلی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسا قرآن ویسا علی، جیسا علی ویسا قرآن، قرآن بھی نور علی بھی نور، قرآن بھی ہادی علی بھی ہادی، قرآن بھی ہدایت علی بھی ہدایت، قرآن بھی صادق علی بھی صادق، قرآن بھی صداقت علی بھی صداقت، قرآن بھی عادل علی بھی عادل۔ بس فرق اتنا ہے، قرآن قلب پیغمبر پر آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا۔ یہ بات میں نے خطابت میں ایسے ہی نہیں کہہ دی کہ علی اللہ کے گھر میں آیا۔ اگر علی اللہ کے گھر میں نہ آیا ہوتا تو آپ کبھی زیارت میں یہ جملہ نہ کہتے السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک تجھ پر سلام ہوں۔ شریک کا مطلب کیا ہے؟ شریک کا مطلب یہ ہے جو مزاج قرآن کا وہ مزاج علی کا، جو پیغام قرآن کا وہ پیغام علی کا، جو حکم قرآن کا وہ حکم علی کا، جو قرآن کے اندر وہی علی کے اندر۔ بس فرق اتنا ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ بس فرق اتنا ہے، قرآن میں سورہ توبہ ہے، علی وسیلہ توبہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے، قرآن میں سورہ نور ہے، علی نور علی نور ہے۔ بس فرق اتنا ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں، جو قرآن کو چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو علی کو چھوڑے گا وہ منافق ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر، پورے سنسار کے اندر، پوری کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہ ہو۔ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہر شے کا علم کلام پاک کے اندر موجود ہے، چاہے وہ ہندی کا علم ہو یا اردو کا علم ہو۔ ہندی کا علم قرآن مجید میں، اردو کا علم قرآن مجید میں، انگلش کا علم قرآن مجید میں، میتھ کا علم قرآن مجید میں، صرف کا علم قرآن مجید میں، نحو کا علم قرآن مجید میں، اصول کا علم قرآن مجید میں، فلسفے کا علم قرآن مجید میں، طب کا علم قرآن مجید میں، نحو کا علم قرآن مجید میں، زمین کا علم قرآن مجید میں، آسمان کا علم قرآن مجید میں، چاند کا علم قرآن مجید میں، ستاروں کا علم قرآن مجید میں، ہوا کا علم قرآن مجید میں، فضا کا علم قرآن مجید میں، دریا کا علم قرآن مجید میں، سمندر کا علم قرآن مجید میں، آدم کا علم قرآن مجید میں، نوح کا علم قرآن مجید میں، عیسیٰ کا علم قرآن مجید میں، موسیٰ کا علم قرآن مجید میں، ابراہیم کا علم قرآن مجید میں، اسماعیل کا علم قرآن مجید میں، شیس کا علم قرآن مجید میں۔ پوری دنیا کا علم جس کتاب کے اندر سمٹ کے آ جائے اسے قرآن کہتے ہیں، اور پورا قرآن جس نقطے میں سمٹ کے آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر، پورے سنسار کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔
کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کلام پاک کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ بات اپنی طرف سے میں عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے ہر لفظ پر، قرآن مجید کے ہر زبر پر، قرآن مجید کے ہر زیر پر، قرآن مجید کے ہر پیش پر ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا ہر زبر، قرآن مجید کا ہر زیر، قرآن مجید کا ہر پیش ہمارے لیے آیت ہے۔ اب آیت کہتے کسے ہیں؟ آیت کی تعریف کیا ہے؟ آیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آیت کی پریبھاشا کیا ہے؟ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آیت کے معنی ہے نشانی۔ آیت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ مثال کے طور پر یہ زمین، یہ آیت ہے۔ یہ آسمان، یہ آیت ہے۔ یہ چاند، یہ آیت ہے۔ یہ سورج، یہ آیت ہے۔ یہ ستارے، یہ آیت ہیں۔ یہ ہوا، یہ آیت ہے۔ یہ فضا، یہ آیت ہے۔ مگر یہ چیزیں جو آیت تھیں، آپ نے ان چیزوں کو اتنی مرتبہ دیکھ لیا، اتنی مرتبہ دیکھ لیا کہ یہ آیت سے عادت بن گئی۔ آپ نے ان چیزوں پر سوچنا ہی بند کر دیا۔ یہ زمین، یہ آیت تھی، مگر آپ نے اس زمین کو اتنی مرتبہ دیکھا، اتنی مرتبہ دیکھا کہ یہ آیت سے عادت بن گئی۔ آپ نے اس پر سوچنا ہی بند کر دیا، فکر کرنا ہی بند کر دیا۔ ارے ہوگی زمین، اسی کے اوپر تو ہم روز چلتے ہیں۔ یہ آسمان، یہ آیت تھا، مگر آپ نے اس آسمان کو اتنی مرتبہ دیکھا، اتنی مرتبہ دیکھا کہ یہ آیت سے عادت بن گیا۔ آپ نے اس پر سوچنا ہی بند کر دیا۔ ارے ہوگا آسمان، اسی کے نیچے تو ہم روز چلتے ہیں۔ یہ چاند، یہ آیت تھا، مگر آپ نے اس چاند کو اتنی مرتبہ دیکھا کہ یہ آیت سے عادت بن گیا۔ آپ نے اس چاند پر سوچنا ہی بند کر دیا۔ ارے ہوگا چاند، اسی کو تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ یہ سورج، یہ آیت تھا، مگر آپ نے اس سورج کو اتنی مرتبہ دیکھا، اتنی مرتبہ دیکھا کہ یہ آیت سے عادت بن گئی۔ آپ نے اس پر سوچنا ہی بند کر دیا، فکر کرنا ہی بند کر دیا۔ ارے ہوگا سورج، اسی کو تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا عادت وہ جو روزانہ ہو، آیت وہ جو روزانہ نہ ہو، عادت وہ جو کنٹینیو ہو، آیت وہ جو کنٹینیو نہ ہو، عادت وہ جو لگاتار ہو، آیت وہ جو لگاتار نہ ہو۔ اب عادت اور آیت کے فرق کو یوں سمجھو، خانہ کعبہ میں دروازے سے آنا عادت ہے۔ اب اگر کسی کی ماں کے لیے دیوار میں در بن جائے تو یہی آیت ہے۔ اب عادت اور آیت کے فرق کو یوں سمجھو، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر مچھروں کا پیدا ہونا یہ عادت ہے، مگر یہی چھوٹا سا مچھر کسی بادشاہ کی ناک میں گھس کر اس کی موت کا سبب بن جائے تو یہی آیت ہے۔ اس دنیا کے اندر ابابیلوں کا پیدا ہونا یہ عادت ہے، مگر اب اگر ہاتھیوں کی موت آ جائے تو یہی آیت ہے۔ توجہ فرمائیے، غور کیجیے۔ عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر ابابیلوں کا پیدا ہونا عادت ہے، ہاتھیوں کی موت کا سبب بننا آیت ہے۔ اس دنیا کے اندر مچھروں کا پیدا ہونا یہ عادت ہے، بادشاہ کی موت کا سبب بننا آیت ہے۔ اس دنیا کے اندر خانہ کعبہ میں دروازے سے آنا عادت ہے۔ اب اگر کسی کی ماں کے لیے دیوار میں در بن جائے تو یہی آیت ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اس دنیا کے اندر گلا کٹنے کے بعد خاموش رہنا یہ عادت ہے۔ اب اگر کوئی نیزے سے بول اٹھے تو یہی آیت ہے۔ اس کائنات کے اندر اور عادت اور آیت کو میں اور آسان لفظوں میں یوں بیان کروں، اس دنیا کے اندر گلا کٹنے کے بعد خاموش رہنا یہ عادت ہے۔ اب اگر کوئی موقع نیزہ سے بول اٹھے تو یہی آیت ہے۔ اس کائنات کے اندر بہتے پانی پہ قدم رکھ کے ڈوب جانا یہ عادت ہے۔ اب اگر کوئی پردہ غیب سے آ کر مصلی بچھا دے تو یہی آیت ہے۔ عزیزان محترم ناظرین، اس کائنات کے اندر یوں تو آیت بہت ساری ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی آیت یہ ہے کہ ذکر امام حسین ہو رہا ہے۔
اس دنیا کے اندر سب سے بڑی آیت یہ ہے کہ فرش امام حسین علیہ السلام بچھ رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی آیت یہ ہے کہ جتنا خرچ دنیا کی بعض مملکتوں کا ہے اتنا خرچ شیعوں کے صرف محرم کا ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی آیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے۔ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ تین چیزیں کسی قوم کے خلاف ہو جائیں، کسی انسان کے خلاف ہو جائیں، کسی شے کے خلاف ہو جائیں تو دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز اسپیکنگ پاور، خطیب کی طاقت۔ خطیب کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے، اگر خطیب کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ جیتے جی مر جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ خمینی صاحب نے کہا ہم جو ایران کے اندر انقلاب لائے وہ اپنی تقریروں سے لائے، ہم جو ایران کے اندر چینجنگ لائے وہ اپنے بیان سے لائے، ہم نے ایسی ایسی تقریریں کی کہ ماؤں نے اپنی گودی سے بچے یہ کہہ کر پھینک دیے، اے خمینی یہ بچے تجھ پر قربان۔ دوسری چیز پیسے کی پاور۔ پیسہ ایک ایسی طاقت ہے، اگر پیسہ کسی قوم کے خلاف ہو جائے تو وہ جیتے جی مر جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کچھ لوگ پیسوں کے ذریعے بک گئے، پیسوں کے ذریعے خرید لیے گئے۔ امام حسن کے بعد ماننے والے پیسوں کے ذریعے بک گئے، چاہے ان کے دل میں کچھ بھی تھا، بہرحال یہ تو ایک تاریخ کا مسئلہ ہے، جو تاریخ میں بیان ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تیسری چیز میڈیا کی پاور۔ میڈیا کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے، اگر میڈیا کسی انسان کے خلاف ہو جائے، کسی قوم کے خلاف ہو جائے تو وہ انسان جیتے جی مر جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ مگر قسم خدا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تخت کی طاقت علی والوں کے خلاف، تاج کی طاقت علی والوں کے خلاف، دربار کی طاقت علی والوں کے خلاف، پیسے کی طاقت علی والوں کے خلاف، خطیب کی طاقت علی والوں کے خلاف، میڈیا کی طاقت علی والوں کے خلاف۔ ارے یہ آیت نہیں تو اور کیا ہے کہ علی والے کل بھی اعلیٰ تھے، علی والے آج بھی اعلیٰ ہیں، علی والے قیامت تک کا اعلیٰ رہیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ آپ حسین ابن علی پر رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ عزادارو، کون حسین؟ وہ حسین جسے فاطمہ زہرا نے چکی پیس کر پالا تھا۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے کربلا کے میدان میں قیامت کا مرثیہ پڑھا۔ مولا فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ مظلوم ہوں جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ عزادارو، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے۔ 26 رجب کو حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا۔ حسین انکار بیعت کر کے لوٹے اور لوٹنے کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مدینے میں نہیں رہیں گے۔ حسین گھر آئے، آنے کے بعد حسین ابن علی نے گھر میں آتے ہی سامان سفر باندھنا شروع کیا، اپنا سامان سفر باندھنا شروع کیا۔ عزادارو، حسین کی ایک بیٹی ہے جو اتنی بیمار ہے کہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ باپ سامان سفر باندھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ صغرا نے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ جوڑے، کہا بابا آپ سامان سفر کیوں باندھ رہے ہیں؟ حسین نے کہا بیٹی اس لیے کہ تیرا باپ اب مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ عزادارو، حسین تو اتنا جملہ کہتے ہی گزر گئے۔ مجھے نہیں معلوم وہ بیمار شہزادی جو اتنے تک کی طاقت نہیں رکھتی تھی وہ کیسے اٹھی۔ عزادارو، فاطمہ صغرا بستر سے اٹھی، اٹھنے کے بعد اپنا سامان سفر باندھنا شروع کیا۔ جناب زینب کا ادھر سے گزر ہوا دیکھا کہ صغرا سامان سفر باندھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب فاطمہ صغرا کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا صغرا تم کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ کو نہیں معلوم بابا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا صغرا یہ تو معلوم ہے لیکن تم سامان سفر کیوں باندھ رہی ہو؟ صغرا نے کہا
پھوپھی اماں اس لیے کہ مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے، میں بھی بابا کے ساتھ جاؤں گی۔ جناب زینب نے کہا فاطمہ صغریٰ کیا تم نے اپنے بابا حسین سے پوچھ بھی لیا ہے؟ تمہارے بابا تمہیں اپنے ساتھ لے بھی جائیں گے۔ فاطمہ صغریٰ نے کہا پھوپھی اماں مجھے بابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھے بھروسہ ہے کہ میرا بابا مجھے ساتھ ضرور لے کر جائے گا۔ جناب زینب نے کہا کیسے یقین ہے، کیسے بھروسہ ہے؟ فاطمہ صغریٰ نے کہا پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے میرا بابا علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عزادارو انصاف سے بتاؤ، جسے اتنا بھروسہ تھا، جسے اتنا یقین تھا کہ میرا بابا مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جائے گا، عزادارو جب حسین مدینے سے چلنے لگے، فاطمہ صغریٰ نے چلنا چاہا، حسین نے آواز دی بیٹی یہ باپ تجھے نہیں لے جا سکتا۔ عزادارو فاطمہ صغریٰ نے چیخ ماری بابا میں مر جاؤں گی کندھے سے بچھڑ کر۔ عزادارو فاطمہ صغریٰ کو حسین ابن علی نے سمجھایا کہ میری لال مرضی خدا یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ، فاطمہ صغریٰ تم مدینے میں رہو، میری لال مرضی خدا یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ۔ عزادارو حسین ابن علی نے فاطمہ صغریٰ کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد مولا حسین قافلے کو لے کر روانہ ہوئے۔ عزادارو ابھی قافلہ کچھ دور چلا تھا، ایک مرتبہ کسی نے مولا حسین کو خبر کر دی مولا آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ قافلے کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اب جو حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ فاطمہ صغریٰ عصا کا سہارا لیے قافلے کے پیچھے کہتی چلی آ رہی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو۔ عزادارو حسین ابن علی نے قافلہ روکنے کے بعد اب جیسے ہی قافلہ رکا فاطمہ صغریٰ کو موقع ملا، فاطمہ صغریٰ تیزی سے چل کر قافلے کے قریب آئیں اور اس ہماری کے قریب آئیں جس میں جناب زینب تھی، اور آنے کے بعد آواز دی پھوپھی اماں ذرا ہماری کا پردہ ہٹائیے۔ جناب زینب نے ہماری کا پردہ ہٹایا، کہا بیٹی کیا بات ہے، بیٹی کیوں آئی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جناب زینب نے کہا بیان کرو اپنا سوال، کیا سوال ہے؟ صغریٰ نے کہا پھوپھی اماں مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ اپنے بھیا حسین سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ زینب تڑپ گئی، فاطمہ صغریٰ یہ کیسا سوال ہے، میں اپنے بھائی حسین سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ صغریٰ نے کہا پھوپھی اماں آپ اپنے بھائی حسین سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہیں تو ایک جملے کا اور جواب دے دیجئے۔ پھوپھی اماں اگر آپ کا بھائی آپ کو مدینے میں چھوڑ کر کہیں چلا جائے آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے سرو سینہ پیٹا، اے فاطمہ صغریٰ ادھر حسین مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کے جسم سے روح نکلے گی۔ فاطمہ صغریٰ نے سرو سینہ پیٹا، اے پھوپھی اماں آپ کو مبارک ہو، آپ کا بھائی آپ کو ساتھ لیے جا رہا ہے، ہائے میری تقدیر، میرا علی اکبر مجھے چھوڑے جا رہا ہے، ہائے جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہائے میری تقدیر، میرا علی اکبر مجھے چھوڑے جا رہا ہے۔ عزادارو ابھی صغریٰ نے یہ جملہ کہا تھا، ایک مرتبہ حسین پیچھے سے آ گئے، بیٹی فاطمہ صغریٰ ایسی باتیں مت کرو تیرے بابا کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ عزادارو صغریٰ نے باپ کی آواز سنی، گھوم کے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، دل بھر آیا، دوڑ کے باپ کے کلیجے سے لپٹ گئی، بابا میں کندھے سے بچھڑ کر نہیں رہ سکتی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ حسین نے سمجھانا شروع کیا، فاطمہ صغریٰ مرضی خدا یہ ہے کہ تم مدینے میں رہو، فاطمہ صغریٰ مرضی خدا یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ۔ فاطمہ صغریٰ نے باپ کی آواز سنی، گھوم کے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، دل بھر آیا، دوڑ کے باپ کے کلیجے سے لپٹ گئی، اے بابا میں کندھے سے بچھڑ کر نہیں رہ سکتی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ حسین نے فاطمہ صغریٰ کو سمجھانا شروع کیا، بیٹی مرضی خدا یہ ہے کہ تم مدینے میں رہو، حکم خدا یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ۔ فاطمہ صغریٰ یہ باپ مرضی خدا سے مجبور ہے۔ صغریٰ نے تڑپ کے کہا بابا آپ مرضی خدا سے مجبور ہے، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، بابا میں کندھے سے بچھڑ کر نہیں رہ سکتی۔ عزادارو انصاف سے بتاؤ، اولاد والو انصاف سے جملہ بتاؤ، کیا کوئی باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی سے جملے کو برداشت
فاطمہ صغرا حسین مجبور ہے، عزادارو سارے قافلے والے رو رہے ہیں، حسین کلیجے کو پکڑے زمین پر بیٹھے رو رہے ہیں، فاطمہ صغرا دہاڑے مار مار کے رو رہی ہیں۔ اس غم کے ماحول میں، اس قیامت کے ماحول میں ایک مرتبہ بیمار فاطمہ صغرا نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ جوڑے، کہا بابا آپ مجھے نہیں لے جا رہے، میں سمجھ گئی مرضی خدا یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں، اے میرے بابا کیا اتنی اجازت ہے کہ آپ سے ایک سوال کروں، ایک خواہش کا اظہار کروں؟ حسین نے کہا فاطمہ صغرا بیان کرو اپنی خواہش، یہ بوڑھا باپ ضرور پورے کرے گا۔ فاطمہ صغرا نے کہا اے بابا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے، میں سمجھ گئی کہ مرضی خدا یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں، بابا آپ سے میری آخری خواہش اتنی ہے، اے میرے بابا جب میرے مرنے کی خبر سننا، بابا میرے جنازے کو کاندھا دینے چلے آنا، اتنا سننا تھا۔ حسین نے سرو سینہ پیٹا، اے فاطمہ صغرا یہ حسین کیسے بتائے، اب مدینے لوٹ کے آنا نصیب نہ ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کی پیاس ہوگی، میرا گلا ہوگا، شبر کا خنجر ہوگا، فضا میں صدا ہوگی، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، دلجنا خون سے پیشانی رنگین کرے گا، درے خیمہ پر آئے گا، اے بیویو شہنشاہ مدینہ مارا گیا، اے بیویو وارث رسول مارا گیا، اے بیویو سلطان کربلا مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین۔ بھیا اکبر، بھیا اکبر، بھیا اکبر، بھیا اکبر، وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر، وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ صغرا تڑپ رہی ہے، صغرا تڑپ رہی ہے، صورت دکھا دو اکبر، وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر، وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ بیمار ناتواں ہوں پھر بھی مجھے بھلایا، تم نے بھی میرے بھائی ہم پر ترس نہ کھایا، کیا ہے خطا بہن کی، کیا ہے خطا بہن کی، کچھ تو بتا دو اکبر، وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر، وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ کیسے سکون آیا مجھ سے بچھڑ کے بھائی، پردیس میں بہن کی نہ یاد تم کو آئی، آنکھوں میں دم رکا ہے، آنکھوں میں دم رکا ہے، چہرہ دکھا دو اکبر، وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر، وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ ذی الحجہ بھی جا
चुकी है सब लौट आए हाजी, छाई हुई है हर सू घर में मेरे उदासी, कुनबे को लेके आओ, रौनक बढ़ा दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। हालात अपने दिल के किस पर करूं मैं जाहिर, माँ बहने भाई बाबा कोई नहीं है हाजिर, दुख अपना किससे बांटूं, दुख अपना किससे बांटूं, ये तो बता दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। है जिंदगी का मेरी अब आखिरी पड़ाव, मैं राह तक रही हूँ अब जल्द लौट आओ, बाली पा के अब तो, बाली पा के अब तो, मुझको दुआ दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। एक थर थरी सी बर्फा नाना की है लहद पर, हो खैरियत से कुनबा आबाद हो भरा घर, एक शम्मा ही लहद पर, एक शम्मा ही लहद पर, आकर जला दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। वीरान मकान करके कुनबा गया है जब से, अय्याम कट रहे हैं उस रोज से गजब के, आ जाऊं मैं वहीं पर, आ जाऊं मैं वहीं पर, अपना पता दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। गम लेके करबला से आए हवा के झोंके, मैं रोकती हूँ आंसू फिर भी नहीं ये रुकते, घबरा रही हूँ तन्हा, घबरा रही हूँ तन्हा, कुछ तो बता दो अकबर। वादा किया था तुमने, वादा निभा दो अकबर। वादा किया था
میرے بغیر تم نے شادی رچا لی ہوگی، میرے بغیر تم نے صحرا ہی آ کے مجھ کو، صحرا ہی آ کے مجھ کو اپنا دکھا دو اکبر۔ وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ سوچا نہ تھا یہ میں نے تقدیر ایسی ہوگی، شاہ زمن کی بیٹی تنہائیوں میں روگی، تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تم شبیہ مصطفیٰ ہو، قسمت بنا دو اکبر۔ وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ وہ دن ہو جلد لوٹے پردیس سے مسافر، روضے پہ مصطفیٰ کے سب کو کروں گی حاضر، بر آئے میری منت، پر آئے میری منت، تم یہ دعا دو اکبر۔ وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔ مانو سلیم احسان شبیر کے کرم کا، احوال لکھا گلشن صغرا کے رنج و غم کا، مہر قبولیت کی، مہر قبولیت کی، اس پر لگا دو اکبر۔ وعدہ کیا تھا تم نے، وعدہ نبھا دو اکبر۔